ہمارے ایک استاد تھے، بزرگ استاد، وہ فرماتے تھے حافظوں کو آپ دیکھیں کبھی یہ تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مدرسوں میں خاص طور پر جا کر کے دیکھیں ان کے یاد کرنے کا طریقہ ہم کو کسی نے نہ بتایا اور نہ ہم نے کبھی شاگردوں کو یہ کہا کہ یوں یوں یاد کرو، یاسین والقرآن الحکیم، یہ کیا ہے جھومنا؟ نہ ہم کو کبھی کسی استاد نے سکھایا تھا کہ جھوم جھوم کے پڑھنا چاہیے، نہ ہم نے کبھی کسی سے کہا، لیکن جاؤ کسی بھی مدرسے میں یہ بتایا نہیں جاتا ہے جھوم جھوم کر کے یاد کر، وہ خود ہی جھومتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کا بچہ لا کر ہمارے مدرسے میں بٹھاؤ، 4 دن کے بعد وہ جھومنا نہ شروع کرے تو مجھ سے پوچھو۔ اگر قرآن پڑھنے کے لیے اس کو بٹھایا جائے تو وہ جھومنے لگے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ منڈی ہلتی کیوں ہے؟ یہ شیک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پوری باڈی کیوں ہلتی ہے؟ اس کے متعلق ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جب قرآن کی پہلی آیتیں اتری تھی غار حرا میں، پہلی آیتیں اقرا سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک، تو یہ 5 آیتیں جب اتری تھی تو میرے آقا کی پوری باڈی ہل گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوم گئے تھے۔ ان آیتوں کا بوجھ تھا یا یہ امانت کا اثر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلتے رہے، حرکت کرتے رہے۔ وہ ہمارے استاد فرماتے ہیں اس حرکت کا اثر آج تک ہے، جو بھی قرآن یاد کرتا ہے خود ہی حرکت کرنے لگتا ہے، وہ اثر آج تک موجود ہے۔ جو بھی قرآن پاک آج یاد کرتا ہے وہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں، خود ہی ہلتا رہتا ہے۔ یہ قرآن پاک۔ دوسری بات میرے عزیزو، اس کی تاریخ مجھے آج بتانی تھی، میں نے شروعات یہ بتائی، غار حرا سے اس کی آیتیں شروع ہوئی، پہلی 5 آیتیں، پھر سیکنڈ مرتبہ میں 19 آیتیں آئی سورہ مدثر کی، علم الانسان ما لم یعلم تک پہلے بار نازل ہوئی۔ اس کے بعد دوسری بار جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو یہ لے کر کے آئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، 19 آیتیں پھر نازل۔ اس کے بعد پھر قرآن میں جو آج ترتیب ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پہلے وہاں کی 5 آیتیں، پھر سورہ مدثر کی 19 آیتیں، نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے، قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے۔ آج جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد آل عمران، یا جس طرح آیتیں ہیں، یہ جو آج ترتیب ہے تو کسی کے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ بعد کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، لوگوں نے اس کو اپنے انداز سے یوں جمع کر دیا، نہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لکھواتے تھے قرآن، کاتبان وحی جو صحابہ تھے، کئی صحابہ تھے، کچھ چمڑوں پر لکھتے تھے، کچھ پتھروں پر لکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اس آیت کو یہاں لکھو، اس آیت کو یہاں لکھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے، اسی اعتبار سے یہ سورتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی اور آیتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی، یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں کل ہی ایک پاکھنڈی کسی پنڈت کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ایک خلیفاؤں نے گھسپیٹ کیا ہے، داخل کر دیا ہے، اور اس اعتبار سے قرآن بھی کوئی اپنے اوریجنل صورت میں تھوڑی نہ ہے، وہ ایسا ہے، کوبڑا ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ پوری دنیا کوبڑی رہے، بیچارے کے پاس تو کوئی ڈھنگ کی چیز ہے نہیں، اگر کوئی چیز پیش کرے تو کتابوں کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ بہت ساری کتابیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا میں موجود آج جتنی مقدس کتابیں لا کر کے دکھاؤ، کوئی بھی تحریف و تبدیل سے محفوظ آج تک نہیں، سب بدلی ہوئی ہیں، انہی لوگوں نے بدلا ہوا ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اب قرآن پاک جو محفوظ ہے، ان کے پیٹ میں درد ہے، کہتے ہیں یہ ایک ہی چیز کیسے محفوظ ہے؟ اس کے لیے زبردستی شوشے چھوڑتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے خلیفاؤں نے گڑھ لیا ہوگا، ڈال لیا ہوگا اندر، اس میں داخل کر دیا ہوگا، تو یہ پاسیبلٹی پہ بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا پہ تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ عورت ہو سکتے ہیں، ہو سکنے میں تو پاسیبلٹی کسی بھی چیز کی بات کر سکتے۔ دلیل ہے آپ کے پاس کوئی کہ قرآن کو کسی نے بدلا تھا یا اپنے انداز سے داخل کیا تھا؟ ایک خلیفہ نے، ایک بادشاہ نے، ایک حاکم، بہت سارے زمانے آئے لیکن دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، ایک بھی اگر انکاری 1400 سال میں مل جائے کہ قرآن جیسا رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوا تھا، یہ ویسا نہیں، کچھ الگ تھا، لا کر کے دکھا دیں،
1,20,000 صحابہ آخری حج میں میرے آقا کے ساتھ تھے. اس کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے. 1,50,000 کے قریب صحابہ. آپ سوچ سکتے ہیں ایک کامن چیز ہے سمجھنے کے لیے، کیا 1,20,000 سے زیادہ لوگ ایک جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں؟ کسی ایک جھوٹ پر. اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی شک ہوتا کہ آیتیں ایسی نہیں ایسی تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہو گیا، حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہو گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں ایسا ہو گیا، ہم ایسا نہیں سنے تھے ویسا تھا، لا کر کے دے. ایک نے بھی نہیں کہا. حتیٰ کہ سب سے بڑے تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑے تعجب کی بات، خلفائے راشدین کا زمانہ. ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت صدیق اکبر کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہم ظاہر سی بات ہے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ان کی خلافت حضرت عثمان غنی کو. لیکن اہل تشیع، شیعہ جماعت ان تینوں خلفاء کے متعلق متفق نہیں ہے. کھل کر کے میں بتاتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، تینوں خلفاء کے بارے میں ان کا متفقہ قول نہیں ہے. ہاں وہ کہتے ہیں خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، لیکن ان کے عدل کے بارے میں، ان کی پرہیزگاری کے بارے میں، ان کی نیکیوں کے بارے میں ان سب کا اتفاق نہیں ہے شیعہ جماعت کا. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ جن کو یہ تین خلفاء سے اعتراض ہے، اس جماعت نے بھی قرآن وہی آج تک تسلیم کیا ہے جو قرآن ہم نے تسلیم کیا ہے. قرآن شیعوں کے پاس بھی وہی ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا ہے. ان کی شیعہ جماعت میں سے ایک عالم نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر نے قرآن میں ادھر ادھر کر دیا، یا عمر فاروق نے کر دیا، یا حضرت عثمان نے کر دیا. نہیں، شیعہ جماعت کے پاس بھی جو قرآن ہے وہ یہی قرآن ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے. پوری امت کے جتنے فرقے پیدا ہوئے ان سب فرقوں کا بھی اس قرآن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. یہ سب سے بڑی مثال ہے ان ظالموں کے لیے، پاکھنڈیوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اس میں کسی نے داخل کر دیا، گھسا دیا. بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ اپنی چیز محفوظ نہیں تو دوسرے پر بھی الزام لگاؤ. اپنا گھر تو ٹھیک ہے نہیں، دوسرے کے گھر کو بھی بول دو کہ یہ صحیح نہیں. لیکن قرآن عظیم جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا تھا اسی صورت میں آج تک محفوظ ہے. آج تک قرآن پاک محفوظ ہے. اب چلیے دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے فرمایا حضور، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ سورج کو حضور پاک نے پلٹایا، تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، مانتے ہیں نا حضور کے یہ معجزے؟ لیکن دیکھا ہے آپ نے، آپ یہ معجزے جب غیر مسلموں کے سامنے کہیں گے تو کہیں گے ہمارے بھی بڑے لوگ ایسے سب کر کے گئے. وہ پہلے کی باتیں کہیں گے، وہ نہیں مانیں. لیکن میرے عزیزوں، تمہارا سینہ فخر سے چوڑا ہونا چاہیے. آج تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ کوئی ہے تو قرآن پاک. یہ چیلنج پہ چیلنج دینے والی کتاب ہے. اللہ نے اس میں چیلنج دیا ہے ان ظالموں کو کہ لاؤ، اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایسی ایک کتاب تم بھی بنا کے لاؤ. پوری کتاب نہیں لا سکتے تو ایک سورہ بنا کے لاؤ، سورہ نہیں تو 10 آیتیں بنا کے لاؤ. کون سا بڑا کام تھا یہ؟ 1400 سال سے کیوں نہیں کیا؟ نہیں کر سکے. بعض لوگ ارے اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بنا لیتے. کرائے کے لوگوں کو بٹھا کر کے عربی ادھر سے ادھر کر کے ایک کتاب بنا لیتے. نہیں بنا سکتے، کیونکہ قرآن صرف عربی لکھنے کا نام نہیں ہے. قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، ایک ایک آیت معجزہ ہے. قرآن 1400 سال پہلے خبریں دے رہا ہے، آج وہ چیزیں واقع ہو رہی ہیں. تم کیسے خبریں دو گے؟ تم کیسے خبریں دو گے؟ آج خبریں دو گے کہ 1400 اب اور زمانہ 40 سال کے بعد ایسا ہوگا. اٹکل پچھو تو مار سکتے ہو، لیکن قرآن جو ہے وہ حقانیت اور صداقت کی بات کرتا ہے، صداقت کی بات کرتا ہے. یہ چیزیں کہاں سے لائیں گے آپ؟ میرے عزیزوں، میں آج آپ کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک بات اور بھی کہہ دوں. دنیا میں تمہارا امتحان ہوگا، تمہیں آزمایا جائے گا. آج میڈیا کے ذریعے سے دیکھا بھی جا رہا ہے،
کوئی بابا پرچیاں نکال کر کے لوگوں کے دماغ میں کیا کیا ہے وہ سب بتا دیتا ہے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے ارے ہاں کیا چمتکار ہے بابا کا. میں وہ چمتکار کے بارے میں بتاتا ہوں اور تھوڑا انتظار کرو. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو واضح کر کے سامنے لاتا ہے. انتظار کرو. لیکن ایمان والوں کے لیے امتحان یہ ہے تم دنیا میں کسی چمتکار کو دیکھ کر کے گرویدہ مت ہو جانا. میاں یہ تو بابا ہے ابھی دجال آنا باقی ہے. یہ تو پرچی دکھا رہا ہے. دجال تو بارش برسا کے دکھائے گا. یہ تو ابھی نام بتا دے تمہارے چاچا کے تمہارے بھتیجوں کے. دجال تو زمین سے پودے نکال کر دکھا دے گا بلکہ وہیں مارے گا وہیں زندہ بھی کر کے دکھائے گا. یہ تو میرے آقا نے پہلے سے فرمایا. تو کیا ایسی حرکتیں کر کے دکھا دینے پر تم فوراً آمنا صدقنا کہو گے؟ نہیں، میرے آقا نے فرمایا اس وقت ایک سچا مومن یہی کہے گا اللہ ربی یحیی و یمیت. میرا رب اللہ ہے، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. آنکھوں پر پٹی تو پڑ سکتی ہے، شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، جادوگری تو دنیا میں موجود ہے، تمہاری نظر بندی تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اشیاء کو بدلنا صرف اللہ کی قدرت ہے. اسی لیے میرے عزیزو قرآن کی سچائی پر یقین رکھو. تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ کا کلام کافی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر وہ چیز اتار دی ہے اس قرآن میں جو مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی. مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. قرآن کی تاریخ میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ ایسا معجز کلام ہے. معجز کا مطلب عاجز کرنے والا کلام. آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب کوئی لایا نہیں ہوگا؟ اب تک لانے کی کوشش کیے تھے عرب لوگ، اور وہ بھی بھاڑے کے لوگ، کرائے کے لوگ، شاعر لوگ. مکہ والے پریشان ہو گئے آیتیں سن سن کر کے. حضور فرماتے لاؤ ایک آیت، لاؤ 10 آیتیں، لاؤ ایک سورہ، کیونکہ تمہاری زبان بھی وہی ہے جو قرآن کی زبان ہے. کیوں نہیں لاتے بنا کر کے؟ ان کی طاقت نہیں ہوئی تو یمن کے، شام کے، جگہ جگہ کے جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر تھے ان کو لے کے آئے. کہا کہ جتنے پیسے چاہیے لے لو، یہ قرآن کا جواب لکھ کر کے لاؤ. وہ پیسے تو لے کر کے گئے. 1 سال تک کھا پی کر کے دوسرے سال آئے اور کہا کہ نہیں بنا پایا اور تھوڑے پیسے دے دو. بڑے بڑے مالداروں نے دوسرے سال پھر پیسے دیے، جاؤ کچھ تو بنا کے لاؤ. دوسرے سال گئے، سال بھر حج کے موسم میں آتے تھے سارے لوگ، مکہ میں جمع ہوتے تھے. اب ان کو ڈر لگنے لگا دوسرے سال اگر نہیں لے کے جائیں گے تو یہ عرب کے بڑے بڑے سر پھرے سیٹ لوگ جو ہے مار ڈالیں گے. تو کچھ نہ کچھ بنا کے لے کے آئے شاعر لوگ. ابھی ہم نے آج پڑھی ہے قرآن کی سورہ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ. اللہ نے فرمایا وہ چنگھاڑنے والی قیامت کا تذکرہ ہے. اس چنگھاڑ، کیسی چنگھاڑ جو قیامت کے وقت آئے گی کہ انسان روئی کے پھائے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یعنی تمام پہاڑوں کو دیکھو کہ تم ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، گردش کر رہے ہوں. یہ قیامت کا منظر ہے. اس میں سورہ میں القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ. اس سورے کے وزن پر انہوں نے بھی ایک بنا لیا لے کر کیا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل، عربی میں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھی. تم کیا جانو ہاتھی، ہاتھی کیسی ہوتی ہے؟ اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، دم چھوٹی ہوتی ہے، پیٹ بڑا ہوتا ہے، پیر اونچے ہوتے ہیں. لے کر کے آئے مکہ والوں کے سامنے، تلاوت کیا الفیل میں، سب گھبرا کے کھڑے ہو گئے اور سب کہنے لگے کیا بکواس ہے، کیا بکواس ہے. ہاتھی، تم کیا جانو ہاتھی، لوگ سونڈ لمبی ہوتی ہے، پونچھ چھوٹی ہوتی ہے، یہ کوئی سورے بنا کر کے لائے ہو؟ بہت پھٹکار کھائی اور خود ہنسنے بھی لگے. خود بنا کر کے لائے اور خود ہنسنے بھی لگے، ہم نے کیا بنا دی. کہا اس بار تمہیں جو ہے وارننگ دیتا ہوں. بڑے سیٹ نے کہا اگر تیسرے سال خالی ہاتھ آئے تو مارے جاؤ گے. قرآن کے جواب میں کچھ تو لے کے آؤ. یہ کوشش میاں پہلے سے ہوتی رہی ہے. بیچارے آج میڈیا کے ایک
मेज पर बैठ करके कहते हैं कि 26 आयतें निकाल देंगे। वो बड़े बड़े अरब नहीं कर पाए, ये लोग करेंगे जिनको पेशाब का तरीका नहीं मालूम। कुरान की 26 आयतों के बारे में मैं आपसे कहता हूँ, तीसरे साल बेचारे क्या किए, कहा कि आप बनाने की हिम्मत नहीं है, अब हाथी का बनाए फिर अगले साल घोड़े का ना बना ले। बनाते नहीं, कुरान में कुछ अगर नक्स है, ऐब है तो उसको ढूंढ के ले जाते, जो अरबी ग्रामर से गिरे हुए। तो 4 लफ्ज ढूंढ के लाए, वो 4 लफ्ज कुरान के अंदर के ढूंढ के लाए कि ये अरब नहीं बोलते, ऐसी बात कुरान में आई है, फसी नहीं है ये, फसी अरबी से गिरी हुई चीज। वो क्या थे? 4 लफ्ज थे। हुजुआ, हुजुआ का मतलब होता है मजाक, लेकिन कुरान में हुजुआ, अरब लोग उसको इस्तेहजा कहते थे। कुरान में दूसरा एक लफ्ज इस्तेमाल है, वो कुब्बार, बूढ़े को कहते हैं, लेकिन अरब लोग कुब्बार नहीं, कबीर इस्तेमाल करते थे। और कुरान में एक लफ्ज इस्तेमाल है उजाब, अरब लोग उजाब नहीं अजीब इस्तेमाल करते, अजीब और गरीब चीज को कुरान में उजाब आया है। तो कहने लगे ऐसे वर्ड्स आए हैं कुरान में जो अरब यूज नहीं करते। अरब लोग जो यूज करते हैं वो फसीह जुबान होती, लशैउन है, लिशैइन होना चाहिए। 4 गलतियां ढूंढ के लाए, और जब वो आए तो मक्का वाले खुश हो गए, चलो कुछ तो लाए, 3 साल पैसे खा करके। हुजूर के पास वो आए, हुजूर से कहा कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे इस कलाम कुरान से 4 ऐसी गलतियां निकाली हैं जो अरब लोग इस्तेमाल नहीं करते, अरबों के दरमियान ये रिवाज नहीं है। हुजूर ने फरमाया मैं तुमसे नहीं बात करता, हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करने किसी बड़े बूढ़े आदमी को ले आओ, जिसकी जुबान दानी पर सबका इत्तेफाक हो, सब उस पर इत्तेफाक कर। तो उस जमाने में 96 ईयर का एक बूढ़ा था जो पहाड़ों पे रहता था, उसकी जुबान एकदम ओरिजिनल जुबान, बिल्कुल प्योर अरबी, क्योंकि कभी वो लोगों से मिलना जुलना नहीं, अपनी जुबान की हिफाजत के लिए बेचारा बूढ़ा पहाड़ों पे रहता था। उन मक्का वालों ने कहा हम उसको लेके आएंगे, वो उस्ताद फैसला करेगा। हुजूर ने फरमाया ले आओ उसको लेकर के आए। जब वो बूढ़ा आया तो हुजूर बैठे हुए थे, बड़े लोगों के आते ही ताजीम की जाती थी, हुजूर खड़े नहीं हुए, हुजूर बैठे रहे। वो बूढ़ा देखता रहा और आकर के हुजूर के सामने बैठ गया तो हुजूर खड़े हो गए। जब वो बैठा हुजूर खड़े हो गए, तो वो घबरा के वो भी खड़ा हो गया, हुजूर फिर बैठ गए, वो फिर बैठ गया। हुजूर ने फरमाया यहाँ नहीं, यहाँ बैठो बाजू। उसको वहां से उठाए, बाजू में बैठे। उसके बाद फिर हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं इधर नहीं, इधर बैठो। 96 साल के बूढ़े को उठाओ बिठाओ, वैसे ही बूढ़े सटिया जाए। वो बेचारा इधर से उधर, उधर से इधर किया, गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर की जो असली जुबान होती वही निकलती। उसने कहा या मोहम्मद अतत्तखिदुनी हुजुवा व इन्नी शैखुन कबी कुब्बार व इन हादा मिनकुम लशैउन उजाब। वो 4 गलतियां जो ये पकड़ के लाए थे, वो बूढ़ा वही 4 बातें बोल रहा था। वो कह रहा था है मोहम्मद तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, हुजुआ का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया। कहा इन्नी लशैखुन कुब्बार, मैं तो कुब्बार बूढ़ा आदमी हूं, व इन हादा मिनकुम लशैउन उजाब, और ऐसी हरकत आप जैसे आदमी से बहुत अजीब है। उसने ना अजीब कहा, ना कबीर कहा, ना इस्तेजा कहा, उसने कहा हुजुआ उजाब कुब्बार। जो अरब लोग गलतियां पकड़ के लाए थे कि अरबी लोग इस्तेमाल नहीं करते, ये बूढ़ा सटिया कर वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। हुजूर ने उनकी तरफ देखा और कहा जिसको फैसला करने लाए थे वही 4 बातें तो कह रहा है। जिसको तुम कह रहे हो कि कुरान की फसी जुबान नहीं है, तो सबसे बड़ा उस्ताद वो इस्तेमाल कर रहा है। बेचारे शर्मा कर मुंह झुकाकर चले गए, कुरान का जवाब उस वक्त भी ना ला सके थे।